بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، دنیا کے اندر اس طرح رہو جیسے کوئی غریب شخص رہتا ہے، اس کی صبح سے لے کر شام تک کی محنتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کچھ جوڑ لے، اس کی صبح سے لے کر شام تک کی محنتیں ایک غریب شخص کی یہ ہوتی ہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں، او عابر سبیل، یا تو اس طرح دنیا کے اندر رہ جیسے ایک مسافر شخص رہتا ہے۔ مسافر کہیں کسی سرائے کے اندر تھوڑی دیر رک جائے، وہاں پر وہ اپنی مستقل رہائش اختیار نہیں کرتا، وہاں پر رہنے کے لیے اس کی لمبی لمبی امیدیں نہیں ہوتی، وہ صرف ضرورت کا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور یہ دنیا، یہاں پہ میں بھی مسافر ہوں، آپ بھی مسافر ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ ایک محل کے پاس سے گزرا جو بادشاہ کا محل تھا، اور اس نے کہا، یہ سرائے کس کی ہے، مسافر خانہ کس کا ہے؟ کسی نے سن لیا، جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اتنے پیسے لگائے اس عمارت کو بنانے کے اوپر، آپ نے ہر قسم کی آسائش اس کے اندر رکھی ہے، لیکن باہر ایک شخص کھڑا ہے، اس نے اس کو مسافر خانہ کہا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اندر بلایا گیا، کہا میں نے اتنی محنتیں کی ہیں اس کے اوپر، اتنا پیسہ لگایا ہے، بڑے بڑے انجینئر بلائے ہیں اس عمارت کو بنانے کے لیے، بڑا ایک خوبصورت محل تیار کیا ہے، تم نے اس کو مسافر خانہ کہہ کر میری توہین کی ہے، میرے محل کی توہین کی۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ، اس جگہ پر تم سے پہلے کون تھا؟ کہنے لگا، میرا باپ تھا۔ اس سے پہلے؟ کہا میرا دادا تھا۔ کہا جب تو چلا جائے گا تو پھر کون آئے گا؟ کہا میری اولاد آئے گی، میرے بچے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ ایک آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، اس کو اگر میں مسافر خانہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ دین کے اندر کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا، فقد فاز، یہ کامیاب انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں ایک فکر اور ایک تڑپ لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو فکر اور تڑپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس فکر اور تڑپ کو بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ جس بندے کی 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، کائنات کا رب اس شخص کو قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ پوچھے گا دنیا کے اندر کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ جس کی 60 70 80 سالہ زندگی ہے وہ یہ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھیں۔ میں بچہ تھا، پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا، اور اب جس سٹیج پہ میں ہوں، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، بالوں کے بال سفید ہو گئے۔ وہ پچھلی ساری زندگی مجھے اپنا ایک خواب نظر آتی ہے، ساری زندگی خواب نظر آتی ہے۔ اب جس نے اتنی دیر دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے وہ کہتا ہے ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ کیوں اس نے کہا؟ اس کے مختلف وجوہات بیان کی گئی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں اس دنیا کے 60 70 80 سالہ زندگی کے مقابلے میں اتنی ہی قدر و منزلت ہے جتنی ایک دن یا اس کے کچھ حصے کی۔ اب دیکھنا میں نے اور آپ نے یہ ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کیا ہے، اور یہ زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ انسان جو ساری زندگی برینڈ کرتے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا کوئی برانڈ نہیں ہے، اس کی اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ صحابی رسول کو آپ نے فرمایا تھا کہ صبح گزرے تو شام کا انتظار نہ کریں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کچھ دیر آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا، راستے میں قضائے حاجت کو کرنے کے بعد آپ نے مٹی سے تیمم کر لیا، آپ کے پاس پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کا پیغمبر ان الماء منک قریب،
آپ نے مٹی سے تیمم کر لی ہے، یہ آگے قریب ہی پانی ہے، وہاں پر جا کر ہم وضو کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کی خبر دو، کوئی مجھے گارنٹی دے کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئی۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔